أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرفيع الأوفى الذي خلق السماوات العلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى والصلاة والسلام على صاحب النعمة العظمى والمحجة الكبرى النبي الأمي المكي المدني الابتهامي السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صلى الله. دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا کریم خالق محمد و آل محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں آپ حضرات کا یہ صف عذابی چھایا اپنی عزت والی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا دور و نزدیک سے چل کے آنا، پڑھنے والوں کی پڑھائی میں حقیر کی نوکری، ماتم داروں کی ماتم داری، پرسداروں کی پرسداری، زنجیر زنوں کی زنجیر زنی مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام اسر حضر مودت میں شمار فرما کر شرف قبولیت عطا فرمائے. جتنے مومنین بیمار ہیں مالک انہیں شفاء کلی عطا فرمائے. آپ سے ملتمس ہیں دعا کریں کہ میرے والد محترم بیمار ہیں، اللہ رب العزت انہیں شفاء عطا فرمائے. جتنے مومنین بے اولاد ہیں خصوصاً بالخصوص جن مومنین نے مجھے کہا اور ان سے بالاخص سہیل سعدی، اللہ رب العزت انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. اور ایک بزرگ جو روزانہ مجھے مجلس میں نظر آتے تھے، آج انہوں نے پیغام بھی بھیجا اور فون بھی کروایا. سید ناصر حسین شاہ، وہ خود بھی بیمار ہیں اور ان کا پوتا بھی بیمار ہے. باری الہ تجھے جناب سیدہ اور ان کے پوتے جناب علی اصغر کی عزت و عظمت کا واسطہ دونوں سیدوں کو شفاء کلی عطا فرما. بزرگ بیٹھے ہیں، انہوں نے میرے ذمہ دعا لگائی. دیگر بھی جس مومن نے میرے ذمہ جو بھی دعا لگائی ہے، جو یاد ہے جو نہیں یاد، باری الہ تجھے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی بیٹیوں کے زخمی سروں کا واسطہ مومنین کی دعاؤں کو اپنی عزت والی بارگاہ میں مستجاب فرما. ثواب زدگان کی مدد فرما. امام زمانہ علیہ السلام کو جلد سے جلد اذن ظہور عطا فرما اور ہمیں آقا کے عوام و انصار میں شریک فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے آقا کی جلد آمد کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات. اگر یہ بآواز بلند ہے تو پھر ایک دھیمی سی صلوات بھی پڑھیے محمد. سامعین محترم، سلسلہ گفتگو جو کہ ہم نے سورہ مبارکہ حجر کی آیت نمبر 9 سے شروع کیا، آج اپنے چھٹے مرحلے میں ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک ہم ہی ہیں جو اس ذکر کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی ہیں جو اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں. پچھلے 5 دن کی گفتگو یقیناً آپ کے ذہان عالی میں موجود ہوگی. پچھلے 5 دن میں میں نے قرآنی آیات اور تفاسیر کے ضمن میں یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کے تسلسل کو پاک رکھا ہے. اللہ رب العزت نے اس قرآن کے تسلسل کو محفوظ رکھا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. اللہ نے قرآن کے تسلسل کو محفوظ بھی رکھا ہے اور قرآن کے تسلسل کو پاک بھی رکھا ہے. میں آج جس آیت مجیدہ سے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، یہ سورہ مبارکہ طلاق کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے. 2 جملوں میں پچھلی باتیں دہراؤں تاکہ میری بات آگے جو میں کروں وہ واضح ہو سکے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک ہم ہی اس ذکر کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں.
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر قرآن کو بھی کہا ہے، ذکر تذکرہ انبیاء کو بھی کہا ہے، ذکر نصیحت کو بھی کہا ہے، ذکر خوف خدا بندی کو بھی کہا ہے، ذکر ذات مصطفیٰ کو بھی کہا ہے، اور ذکر ولایت علی ابن ابی طالب کو بھی کہا ہے۔ یعنی اگر ذکر سے مراد قرآن ہے تو محافظ اللہ ہے، اگر ذکر سے مراد تذکرہ انبیاء ہے تو محافظ اللہ ہے، اگر ذکر سے مراد ذات مصطفیٰ ہے تو محافظ اللہ ہے، اگر ذکر سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے تو اس کا محافظ بھی اللہ ہے۔ جو آیت مجیدہ میں آج پڑھنا چاہتا ہوں، اگلی میری 4 دن کی گفتگو اسی آیت پر رہے گی، لہٰذا توجہ فرمائیے گا۔ سورۃ الطلاق آیت کا نمبر 10 اور 11، موضوع والی آیت پہلے ذہن میں رکھنا، پھر اس آیت کو سننا۔ موضوع والی آیت میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی اس ذکر کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور سورۃ الطلاق میں فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیت اللہ، تحقیق اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل کیا جو میرا رسول ہے۔ یعنی ایک ذکر تمہاری طرف، دیکھیں یہ نہیں فرمایا کہ ذکر بھیجا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ 2-4 نوجوان یہاں بچوں کے پاس آ جائیں تاکہ یہ بچے ممبر کے پاس شرارت نہ کریں، آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول خراب۔ میری مجبوری کو سمجھیے، مجھے جلدی بھی کرنی ہوتی ہے لیکن مجھے پیغام بھی پہنچانا ہوتا ہے، میں نے اپنے موضوع کو کمپلیٹ بھی کرنا ہے اور مجھے جلدی بھی ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اگر تو میں اتنی دھیمی مجلس پڑھتا ہوں جتنی دھیمی آپ صلوات پڑھ رہے ہیں ورنہ پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ صلوات بآواز بلند پڑھیے محمد والے محمد۔ کیا ارشاد فرمایا قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیت اللہ، اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر کو نازل کیا۔ آپ سبتین سا جی آگے جملہ میرے ذہن میں پھر آ گیا۔ سبت کہتے ہیں جی بیٹے کو، سبتین کہتے ہیں 2 بیٹوں کو۔ جس کے ذہن میں محمد کے 2 بیٹے موجود ہیں نا وہ توجہ رکھنا میری بات پر۔ ہاں 2 بیٹے مصطفیٰ کے ذہن میں رہیں، پھر آج کی مجلس کا لطف آئے گا۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ذکر ہم نے بھیجا، قرآن بھی ذکر، مصطفیٰ بھی ذکر۔ فرمایا ذکر کی حفاظت میں ہماری ذمہ داری ہے، یعنی قرآن ذکر ہے مراد سے تو اس کا محافظ بھی خدا ہے، اگر ذکر سے مراد ذات مصطفیٰ ہے تو اس کا محافظ بھی خدا ہے۔ اب قرآن کی اللہ نے حفاظت کیسے کی؟ پچھلے دن کی گفتگو یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت نے بھیجا، اللہ پاک ہے، جبریل لے کے آیا، جبریل پاک ہے، لوح محفوظ سے آیا، لوح محفوظ پاک ہے، کتاب مکنون میں آیا، کتاب مکنون پاک ہے، قلب محمد پر اترا، قلب محمد پاک ہے، زبان رسالت سے نکلا، زبان رسالت پاک ہے۔ یعنی اگر میں 2 اور 2 22 کروں تو یہ کہوں قرآن کا تسلسل پاک ہے، قرآن جہاں سے چلا وہاں سے پاک ہے، جس رستے سے گزرا وہ رستہ پاک ہے، جس جگہ پر ٹھہرا وہ جگہ پاک ہے۔ یعنی اس سے بھی زیادہ اگر مختصر کروں بات کو تو یہ کہوں صدقے جاؤں قرآن کی عظمت کے، قرآن کا ماضی پاک ہے، 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 قرآن کا حال پاک ہے، قرآن کا مستقبل پاک ہے، قرآن جہاں سے گزرا وہ جگہ پاک ہے، جس جگہ آیا وہ جگہ پاک ہے، جہاں تک جائے گا وہ جگہ پاک رہے گی۔ قرآن بھی ذکر ہے، مصطفیٰ بھی ذکر ہے۔ پھر مسلمانوں مان جاؤ جہاں جہاں سے محمد کا نور گزرا وہ پشت پاک ہے، جہاں جہاں سے میرا نبی گزرا وہ صلب پاک ہے، جس گود میں محمد کا نور آیا وہ گود پاک ہے، جہاں جہاں سے محمد کا نور گزرتا رہا وہ جگہ پاک ہے۔ لوح کتنی پاک ہے کوئی کیسے سمجھے، عبداللہ کتنا پاک ہے کوئی کیسے سمجھے۔ بندے ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے کہ شیعہ اسے نہیں مانتے، شیعہ اسے نہیں مانتے، شیعہ اسے نہیں مانتے، شیعہ اسے نہیں مانتے۔ دیکھیے ہم کسی کتاب کو قرآن کے برابر نہیں مانتے کیونکہ قرآن کا ماضی پاک ہے، اور کسی کتاب کا کیا پتہ اس کا ماضی پاک ہے یا نہیں پاک ہے۔ پھر ہم قرآن کے برابر ذات مصطفیٰ کو مانتے ہیں کیونکہ مصطفیٰ کا ماضی پاک ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی بندہ دکھا جس کا ماضی پاک ہو، کوئی بندہ دکھا جس کا حال پاک ہو، کوئی بندہ دکھا جس کا مستقبل پاک ہو، کوئی ایسا دکھا جس کا ماضی قرآن کے ماضی جیسا ہو، کوئی کتاب ہو جس کا ماضی پاک ہو۔
बीबी बता जिसका माजी पाक हो, हम फातिमा के बराबर मानेंगे। कोई मर्द बता जिसका माजी मोहम्मद जितना पाक हो। शादी अगर मुमकिन हो तो कुरान पाक मेंबर पे ले आए, नहीं तो ज़हन में रखें, सुबह जब नमाज के बाद तिलावत करें तो फिर कुरान खोलना, मेरे जुमले को अपने ज़हन में दोहराना। कुरान का पहला वर्क भी पाक, दरमियानी भी पाक। शादी ले आओ कुरान, अब ये मस्जिद है ना जनाब, मस्जिद है ना, होगा यहाँ कुरान पाक, ले आए जी, मुझे फिर बात करने का लुत्फ आएगा। ले आए जी, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान जहाँ से चला वहाँ से पाक है, लौहे महफूज से चला लौहे महफूज पाक है, किताब मकनून में आया किताब मकनून पाक है, जिब्रील लेके आया जिब्रील पाक है। अच्छा लौहे महफूज से आया, लौहे महफूज कोई बात भूल नहीं सकती, किताब मकनून में आया किताब मकनून कोई बात भूल नहीं सकती, जिब्रील लेके आया जिब्रील कोई बात भूल नहीं सकता। जब इन सब को निसियान नहीं हो सकता तो मोहम्मद को हिज़ियान कैसे हो सकता? सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। बिस्मिल्लाह जी, मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ जी, मैं हूँ मेंबर पे, आ गया है चुप रहने वाला कुरान, मेरे हाथों में कुरान है, मैं भी दुआ कर रहा हूँ, आप भी दुआ करना। मैं मेंबर पे हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ मजलिस, मैं पुरसा देने आया हूँ, आप भी पुरसा देने आए हैं। चुप रहने वाला कुरान आ गया है ना, दुआ करो किसी दिन इसी तरह मजलिस हो रही हो, बोलने वाला कुरान आ जाए, तेरा और मेरा 12वां इमाम आ जाए, फिर आपको भी पुरसा देने का लुत्फ आए, मुझे भी पुरसा देने का लुत्फ आए, आपको मजलिस सुनने का लुत्फ आ जाए, मुझे मजलिस पढ़ने का लुत्फ आ जाए। ये है जी कुरान, ये मैंने खोल लिया, ये वर्का पाक, थोड़ा आगे गया ये भी पाक, आगे गया ये भी पाक, यानी कुरान का वर्क पाक है, कुरान का वर्क पाक है, कुरान का वर्क पाक है। हम मानेंगे जरूर, कोई बंदा दिखा जिसकी जिंदगी का वर्क पाक हो, जिसकी जिंदगी का सफा पाक हो। अच्छा मैंने यहाँ से खोला, ये आई सूरतुन निसा, कुरान का हिस्सा है ना, सूरह निसा कुरान नहीं, कुरान का जुज़ है, पाक है। अब खोला सूरह आराफ, कुरान नहीं, कुरान का जुज़ है, ये भी पाक है। अब आई सामने सूरह नहल, कुरान नहीं है, कुरान का जुज़ है, पाक है ना। अब मैंने खोल लिया, अब फिर सूरह नमल, जुज़ है, कुरान नहीं, पाक है ना। अब मैंने खोला सूरह फतह, जुज़ है, पाक है, कुरान का जुज़ है, कुरान नहीं, पाक है ना। अब जो मैंने खोला, अब सामने आ गई सूरह कौसर, सबसे बड़ी सूरत आई, वो भी कुरान नहीं, जुज़ है, पाक है। सबसे छोटी सामने आई, वो भी कुरान नहीं, कुरान का जुज़ है, पाक है। जो सूरह बकरा का मुनकिर हो वो काफिर है, जो सूरह कौसर का मुनकिर हो वो भी काफिर है। यानी मान गए हो ना, जुज़ छोटा भी हो तो मुनकिर काफिर होता है, जुज़ छोटा भी हो तो मुनकिर काफिर होता है। कुरान भी जिक्र है, मोहम्मद भी जिक्र है, जो कुरान के जुज़ का मुनकिर वो भी काफिर है, जो मोहम्मद के जुज़ का मुनकिर वो भी काफिर है। कोई नहीं मिलेगा सिवाय इनके। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा मेरा जुज़ है, अली मेरा जुज़ है, हसन मेरा जुज़ है, हुसैन मेरा जुज़ है। जो कौसर का मुनकिर है वो भी काफिर है, जो ज़हरा का मुनकिर है वो भी। बंदे हमें कहते हैं जी कुरान में से घोड़ा निकाल के दिखाओ, देखा है घोड़ा जनाब ने? कुरान भी देखो, घोड़ा भी देखो, इसमें से निकलता है, जो निकला है पहले वो तो मान। दो जिक्र अल्लाह ने कुरान से दिखाए ना, एक मुस्तफ़ा एक मुर्तज़ा, फिर अल्लाह ने एक मिंबर पे इकट्ठे भी किए, क्योंकि वो भी जिक्र जो निकला है वो तो तू मानता नहीं। अल्लाह दर्जात बुलंद करे, कारी जान मोहम्मद अल्लाह मकाम होके किबला फरमाया करते थे, हमें कहते हैं कुरान में से मातम साबित करो, कुरान में से जंजीर साबित करो। किबला कारी साहब फरमाया करते थे, हाथ में मेरे कुरान हो, 15 सिपारे इधर हों 15 इधर हों, दरमियान में से मातमी जंजीर लेके निकले, फिर भी नहीं मानेंगे, क्योंकि इनका मकसद मानना नहीं, मकसद है एतराज। कुरान भी जिक्र, मुस्तफ़ा भी,
ذکر قرآن کا بھی ماضی پاک، مصطفیٰ کا بھی ماضی پاک، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی بندہ دکھا جس کا ماضی محمد کے ماضی جیسا ہو، کوئی بندہ دکھا جس کا حال محمد کے حال جیسا ہو، کوئی بندہ دکھا جس کا مستقبل محمد کے مستقبل جیسا ہو۔ دیکھیں قرآن جہاں سے چلا وہاں سے پاک ہے، نبی کا نور جہاں سے چلا وہاں سے پاک ہے۔ ورنہ پڑھیے سورۃ البقرہ آیت کا نمبر 128، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل مل کر میرے گھر کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، میں نبی کا ماضی پڑھنے لگا ہوں۔ قرآن کا ماضی ہے ذہن میں، لوح محفوظ، کتاب مکنون، جبریل امین، قلب محمد۔ اب پڑھنا ہے میں نے نبی کا ماضی، ربنا تقبل منا۔ یہ ٹیبل نیچے ہے مجھ سے، لہٰذا یہاں قرآن نہ رکھیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ یوں نہیں مل کر سارے بآواز بلند صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب قبول فرما یہ تو ہم تیرا گھر بنا رہے ہیں۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یا اللہ ہم دونوں باپ بیٹے کو اپنا مسلمان قرار دے۔ آیت میں لفظ مسلمین نہ ہو، تشنیہ نہ ہو، معنی مسلم نہ ہو، میں مجرم جناب۔ اب مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو جب ابراہیم کعبہ بنا رہا تھا کیا مسلمان نہیں تھا؟ کیا کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ بانی کعبہ جب کعبہ بنا رہا تھا تب کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ بولیے نا، پڑھا ہوا تھا، نبی تھا، صاحب صحیفہ تھا، جد انبیاء تھا، پھر کیوں فرما رہا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنا مسلمان قرار دے؟ تو کہتا ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ کعبہ بھی بنا رہا ہے، دعا کر رہا ہے یا اللہ مجھے اپنا مسلمان قرار دے۔ پھر ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، یا اللہ میری اولاد میں سے مسلمانوں کی ایک جماعت بھیج، میری اولاد میں سے، اصحاب میں سے نہیں، ماننے والوں میں سے نہیں، یاروں میں سے نہیں، میری اولاد میں سے، من ذریتنا، میری اولاد میں سے مسلمانوں کی ایک جماعت بھیج۔ پھر ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، پھر ان میں ایک رسول بھیج جو ان کی گودوں میں سے ہو، ایک رسول بھیج جو ان کی گودوں میں سے ہو۔ یہ جو حسن اور حسین ہے نا بہت اعلیٰ کوالٹی کے مسلمان ہیں، بڑی اعلیٰ کوالٹی کے مسلمان، لیکن یہ وہ ہیں جنہیں محمد کہتا ہے یہ میری گود میں سے ہیں، الحسن منی الحسین منی۔ نبی فرماتے ہیں یہ موج میں سے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم نے دعا مانگی یا اللہ ایسی جماعت بھیج جن کی گودوں میں سے نکل کے محمد کہے میں ان میں سے ہوں، مسلمان بھی ہوں ان کی گودوں میں سے محمد نکلے سے یہ دعا کرنی ہے میرے لیے، مسلمان بھی ہوں ان کی گودوں میں سے محمد نکلے کہے میں ان میں سے ہوں۔ یعنی جس گھر میں میلاد محمد ہوا وہ گھر مسلمان تھا۔ مبلغ اعظم قبلہ سے کسی نے کہا تو شیعوں کا بڑا وکیل بنا پھرتا ہے، ابو طالب نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا۔ قبلہ مسکرانے لگے، فرمانے لگے ہاں مولوی جی نہیں پڑھا ہوگا، وہ لوگوں کو پڑھاتے رہے انہیں خود پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ اگلا جملہ کہنے سے پہلے مثال دے دوں، میں صرف خطیب نہیں، سادات عظام نہ داد کے لیے نہ کسی کو بتانے کے لیے، لیکن بات سمجھانے کے لیے مثال دینے لگوں۔ میں آخری مجلس جب پڑھ لوں نا روزانہ کے شیڈول کے مطابق، آخری مجلس جب پڑھ لوں، آخری مجلس کے بعد میں حلقے میں ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں۔ میرے مرشد بیٹھے ہیں، مجھ سے کہا کرتے ہیں تھک جاتا ہے، میں کہتا ہوں نہیں سا جی مجلس پڑھنا میری ڈیوٹی ہے، ماتم کرنا میری عبادت ہے۔ وہ کون سا بندہ ہے اسے عقل مند کون کہے گا جو ڈیوٹی کرے عبادت نہ کرے، ڈیوٹی کرے عبادت نہ کرے؟ مجلس پڑھنا ہے میری ڈیوٹی، ماتم کرنا ہے میری عبادت۔ آپ مولانا اسماعیل صاحب نے جو جواب دیا ذرا پھر آپ بات سے واضح ہو جائے گی، زیادہ جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ انہوں نے فرمایا مولوی جی وہ لوگوں کو پڑھاتے رہے انہیں خود پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، وہ لوگوں کو کلمہ پڑھاتے رہے انہیں خود پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔
اللہ، یعنی ابو طالب کلمہ پڑھنے والی پارٹی میں سے نہیں تھے، کلمہ پڑھانے والی پارٹی میں سے۔ اگر کلمہ پڑھنا مسلمان ہونے کی علامت ہے تو کیا ابراہیم نے پہلے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ پڑھا تھا نا، یا اللہ مجھے اپنا مسلمان قرار دے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر لگا رہے تھے، حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گارا دے رہے تھے، حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر لا کے دے رہے تھے۔ جی علیہ السلام، اب میں دیر نہ کروں نتیجہ دوں جناب، میں نے کہا رضی اللہ، آپ کہتے ہیں علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر لگا رہے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا دے رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام پتھر لا لا کے دے رہے تھے۔ مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا، وہ جب کعبہ بنانے والے رضی اللہ نہیں، کعبے میں آنے والا رضی اللہ کیسے ہو جائے؟ کعبہ بنانے والے بھی علیہ السلام تھے، کعبے میں آنے والا بھی علیہ السلام۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی جی تو جو ہے جناب، میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے بات مکمل کرنی ہے، مجھے بہت زیادہ جلدی ہے، ایک جگہ جا کے پھر مجھے حاضری دینی ہے، ایک مجلس اعزاز سے اور مجھے خطاب کرنا ہے۔ تسلسل پاک ہے، حضور کے والد گرامی پاک، ان کے والد گرامی پاک، ان کے والد گرامی پاک۔ ہر والد گرامی نہیں ہوتا، ہر والد پاک بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہر والد گرامی ہوتا تو مسلمان ہونے کے بعد صحابہ اکرام کو مشکلات کیوں پیش آتی؟ آخر صحابہ اکرام کو جو مشکلات پہ، میں نے پڑھا متعدد صحابہ اکرام سے ان کے والد نے کہا چھوڑ دے محمد کا دین، انہوں نے پتہ جواب کیا دیا؟ میں کہتا ہوں قربان جائیں صحابہ اکرام کے اس جواب پر، والد ناراض ہوا، جا گھر سے نکل جا ورنہ دین محمد چھوڑ دے۔ اب صحابی جواب کیا دیتا ہے؟ تجھے دیکھوں یا محمد کی محمدیت دیکھوں؟ آئے ہائے ہائے، ہر والد تو گرامی نہیں ہے نا، لیکن حضور کے والد گرامی پاک، ان کے والد گرامی پاک، ان کے والد گرامی پاک۔ میں آیت پڑھ دوں تاکہ مجھے بات طویل نہ کرنی پڑے۔ پارہ نمبر 19 سورۃ الشعراء آیت نمبر 219، اللہ فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اے محمد، ہم تجھے سجدہ کرنے والوں میں منتقل کرتے رہے، ہم تجھے سجدہ کرنے والوں میں ساجدین میں منتقل کرتے رہے۔ یعنی تیری نسل میں کافر کوئی نہیں تھا، تیری نسل میں مشرک کوئی نہیں تھا، جس نسل سے تو گزر کے آیا ہے نا، سارے میرے ساجد تھے، سارے میرے عابد تھے۔ پرسوں میں نے جملہ کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، امام حسن نے اس کے دربار میں کھڑے ہو کے فرمایا تھا، تجھ سے لے کے تیرے آخری درباری تک کوئی ہے جو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بتائے؟ کوئی ہے جو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بتائے؟ فرمایا میری ہر ماں کی چادر پر قرآن کی آیتیں لکھی جا سکتی ہیں۔ پوری نسل پاک، حضور کے والد گرامی، ان کے والد گرامی، ان کے والد گرامی، پوری نسل جب پاک ہے، قرآن نے کہہ دیا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہم تجھے سجدہ کرنے والوں میں منتقل کرتے رہے۔ یعنی تیری نسل میں، تیری پشت میں کافر کوئی نہیں تھا، تیری پشت میں مشرک کوئی نہیں تھا۔ اب مولوی سے کہو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائے یہ درمیان میں ابراہیم کا باپ کافر کیسے ہو گیا؟ جڑے چوپو تو انواع نسل ابراہیم سے نہیں میرا نبی، نسل ابراہیم سے ہے۔ کل میں نے حدیث پڑھی تھی، معصوم فرماتے ہیں جو بات قرآن سے ٹکرائے دیوار پہ دے مارو، کیونکہ جو قرآن سے ٹکرائے وہ ہماری نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہم تجھے سجدہ کرنے والوں میں منتقل کرتے رہے۔ تیری پشت میں کافر کوئی نہیں تھا، تیری پشت میں مشرک کوئی نہیں تھا، سارے مسلمان تھے۔ یہ پتہ کیوں کہا ابراہیم کا باپ کافر ہے؟ دراصل حضرت ابراہیم نے ان کے خداؤں کی ٹانگیں توڑی تھی۔ جملہ میں بہت زیادہ پڑھا لکھا ہوتا پھر آپ نے کہنا تھا جملہ اس کا اپنا ہے، اب آپ کہیں گے کسی کا چوری کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دشمنی یہ ہے کہ انہوں نے ان کے بت توڑے تھے۔ کب توڑے؟ جب ساری قوم، میں چنیوٹ میں ہوں لہذا مثال بھی ایسی دوں، جب ساری قوم چناب کے کنارے گئی ہوئی تھی، دریا پہ میلہ دیکھنے قوم گئی تھی، چھپ کے بت توڑ دیے۔ سید و خصوصاً سید اور یہ جو بزرگ بیٹھے دعا فرمانا، کب بت توڑے؟ جب قوم ساری میلے میں تھی، رات کا وقت تھا، چھپ کے بت توڑے۔ اور جو چھپ کے بت توڑے لوگ اس کے باپ کو نہیں چھوڑتے جو محمد کے کندھوں پہ آ کے توڑے، یار جو کعبے میں کھڑا ہو کے توڑے۔ ابراہیم نے بت توڑے ہیں چھپ کر،
محمد کے کندھوں پر. جب اس کے باپ کی دشمنی آج تک ختم نہیں ہوئی، اس کے باپ کی دشمنی کیسے ختم ہو جائے گی؟ اچھا کوئی حاجی بیٹھا ہو تو میری تائید کرے تاکہ مجھے بات کرنی آسان ہو جائے. کعبے کے پاس ایک گول چبوترا بنا ہے جس کے ارد گرد جالی بنی ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں مقام ابراہیم. وہاں عرب والوں نے بندہ کھڑا کیا ہوا ہے، وہاں جانے نہیں دیتا. بندہ قریب جائے وہ کہتے ہیں یلا یلا چل آگے، کچھ نہیں یہاں پر. حالانکہ اللہ کہہ رہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اے حبیب وہ جو جگہ ہے نا اسے نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیں. کیوں؟ وہاں نبی کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں. معصومین علیہ السلام کا موضع ہے. ہم ریت پہ پاؤں رکھیں تو نقش لگ جاتا ہے، پتھر پہ لگیں یعنی ریت پہ رکھیں تو ہمارا پاؤں ریت میں دب جاتا ہے، پتھر پہ رکھیں تو پتھر ہمارے پاؤں کو تکلیف دیتا ہے. تمام انبیاء کا، تمام معصومین کا معجزہ تھا، ریت پہ پاؤں رکھتے تھے تو جب تک چاہتے نہیں تھے تب تک نقش نہیں لگتا تھا، پتھر پہ پاؤں رکھتے تھے تو نقش لگ جاتا تھا. اب ابراہیم کھڑے تھے پتھر پر. اس وقت نہ تو یہ گو والا سامان تھا، نہ گھوڑیاں تھی، نہ سیڑھیاں تھی. جس پتھر پہ حضرت ابراہیم کھڑے تھے حضرت جبریل پتھر لا کے دیتے جاتے تھے، حضرت اسماعیل گارا دیتے جاتے تھے. جوں جوں دیوار بلند ہوتی جاتی تھی وہ پتھر بھی بلند ہوتا جاتا تھا. وہ اللہ نے رکھوا دیا کعبے کے پاس. وہاں جانا ہے، سلام کرنا ہے. اللہ فرماتا محمد اسے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یعنی اللہ کہہ رہا وہاں پر کچھ ہے. اب والے کہتے ہیں کچھ نہیں، تمہیں تکلیف ہے تو اٹھوا دو، اور تمہیں اچھا جو نہیں لگتا اٹھوا دو. اٹھوا نہیں سکتے، وجہ یہ ہے، مجبوری یہ کہ رکھوایا ہے اللہ نے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بھیجا بھی ہم نے، حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری. اب اٹھا تو سکتے نہیں. انہوں نے بندہ کھڑا کر دیا ہے، کچھ نہیں جانا. ان کے اندر جو تکلیف ہے نا وہ میں جانتا ہوں. انہیں پتا ہے اگر لوگ ابراہیم کے قدموں کو سلام کرنے لگ گئے، اگر لوگ ابراہیم کے قدموں کو سلام کرنے لگ گئے پھر ان قدموں کو تو چومنے لگ جائیں گے نا جو محمد کے کندھوں پہ آ گئے تھے. اس پتھر پہ مہر نبوت بھی نہیں تھی، اس پتھر پہ مہر نبوت ہے. کوئی عالم ہو، مجتہد ہو، مفتی ہو، فقیہ ہو، اس سے پوچھیں جس کاغذ پر آیت کا ترجمہ لکھا ہو، آیت نہیں ترجمہ اور مفہوم لکھا ہو، اسے بندہ پاؤں لگائے کیا ہوگا؟ وہ ہر شیعہ سنی عالم کہے گا کافر. میرے نبی کے کندھوں پہ مہر نبوت تھی. لطف لینا جناب، میں زور نہیں لگاؤں گا لیکن بات کا لطف لینا. مہر نبوت تھی. مہر نبوت کسے کہتے ہیں؟ دائیں کندھے پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، بائیں کندھے پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. اس پہ علی پاؤں رکھ کے کھڑے ہوئے. تو کلمے کو پاؤں لگائے تو کافر ہوتا ہے، علی رکھے تو کل ایمان ہوتا ہے. اب وہ اللہ کیا ہے؟ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. وہ جو میں نے پہلا گھر بنوایا مکہ میں نہیں، ترجمہ غلط ہے. مکہ لفظ آیت میں ہے کہاں؟ بے بکہ، وہ جو میں نے رونے والوں کے لیے گھر بنوایا. بکہ بکا سے ہے، بکا رونے کو کہتے ہیں، لفظ مکہ نہیں ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اس گھر کو میں نے رونے والوں کے لیے برکت والا بنایا. مالک پھر کیا ہے؟ فرمایا فیہ آیات بینات. آیت نہیں، انا نہیں، نحن، آیت نہیں، آیات. فرمایا اس گھر کے اندر میری نشانیاں ہیں، گھر کے باہر نہیں. دیکھیے حتیم میں کعبہ اللہ کی نشانی ہے پر کعبے سے باہر. مقام ابراہیم اللہ کی نشانی ہے پر کعبے سے باہر. اور اللہ یہ نہیں فرمایا کہ کعبے کے باہر نشانیاں ہیں، یہ نہیں فرمایا کعبے کے پاس نشانیاں ہیں. فرمایا فیہ آیات بینات، کعبے کے اندر میری کھلی کھلی نشانیاں ہیں. لفظ آیت ہوتا تو ایک، آیتین ہوتا تو دو. لفظ آیات یعنی کم سے کم 3 نشانیاں ہیں جو کعبے کے اندر ہیں. یا اللہ کعبے سے نکال وہ نشانیاں تاکہ مجھے پتا چلے وہ کون ہیں. اگر کوئی تیرے پاس ہیں تو دکھا، میں ماننے کے لیے تیار ہوں. ورنہ مل کر سفر کرتے ہیں تاریخ میں. 16 رجب دیوار کعبہ شق ہوئی، اندر سے بی بی فاطمہ بنت اسد نکلی، مولا علی نکلے، میرے نبی کے ہاتھوں پہ مولا علی تھے. اللہ فرمایا کعبے کے اندر نشانی ہے. کعبے کے اندر سے یا نبی نکلا ہے، یا بنت اسد نکلی ہے، یا علی نکلا ہے. ثابت ہوا نبی بھی اللہ کی نشانی، علی بھی اللہ کی نشانی.
نشانی، علی کی اماں بھی علی کی نشانی، یہ سارے اللہ کی نشانیاں. فاطمہ بنت اسد اللہ کی نشانی ہے، علی اللہ کی نشانی ہے. آیت پڑھ دیتا ہوں جناب. مولوی کہتا ہے معراج کی رات اللہ کو دیکھا. قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. معراج کی رات رب کو نہیں دیکھا، رب کی آیت کبریٰ کو دیکھا. سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. فرمایا خبردار میری آیتوں کو چند ٹکوں کے چند سکوں کے بدلے میں مت بیچو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. چند سکوں کے عوض میری آیتوں کو نہ بیچو. معصوم سے پوچھا کہ مولا یہ اللہ کی آیتوں سے مراد کیا ہے؟ فرمایا نحن آیت اللہ، ہم 14 اللہ کی نشانی ہے. ہاں چند پیسوں کے عوض آل محمد کو نہ بیچو. اب سمجھ آئی کیوں یہ پیسے دے کے خریدے گئے کوفے والے؟ حالانکہ اللہ روک نہیں رہا. مشکل وقت زمانے پہ آنا ہو اللہ قرآن میں پہلے نہ روکے تو اس کا نظام عدل قائم نہیں رہتا. اللہ نے کوفے والوں کو پہلے بتا دیا تھا خبردار پیسوں کے عوض حسین نہیں بیچنا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. مت بیچو چند سکوں کے عوض میری آیتوں کو. یعنی آل محمد اللہ کی آیتیں ہیں، میرا نبی بھی اللہ کی آیت ہے، میرا مولا علی بھی اللہ کی آیت ہے، بی بی فاطمہ بنت اسد بھی اللہ کی آیت. جب نکلے تو کیسے نکلے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا جناب فاطمہ بنت اسد کے ہاتھوں پر علی ہوتے، ایسا نہیں تھا. نبی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا. وجہ دیکھیے بچہ نجس ہونا، مثلا بچے نے پیشاب کیا ہو نماز پڑھنے والا بندہ نہیں اٹھاتا، کہتا پہلے اسے کہیں لباس تبدیل کرو، اسے پاک کرو، لباس تبدیل کرو، پھر اٹھاؤں گا. اگر جب کعبے سے 16 رجب کو نکلے اگر بی بی بنت اسد نے علی کو اٹھایا ہوتا، زمانے نے کہنا تھا چونکہ محمد پاک تھا لہذا محمد نے نہیں اٹھایا. جو سمجھ گئے ہو آپ کی مہربانی ہے، باقی بھی میری مدد کرنا. چونکہ محمد پاک تھا محمد نے نہیں اٹھایا. بچہ بھی نجس تھا، ماں بھی نجس تھی، نجس کو نجس نے اٹھا لیا. لیکن 16 رجب کو چچی کے ہاتھوں سے نبی نے علی کو لے کر زمانے کو بتا دیا جتنا محمد پاک ہے اتنا ہی علی پاک ہے. پاک کتنا؟ جتنا محمد. محمد کتنا پاک؟ جتنا قرآن. اب قرآن اور علی کی پاکیزگی برابر ہے. میں 3 دن سے آج چوتھا دن ہے، 3 دن پیچھے گزر گئے مسلسل اس حدیث کو دہرا رہا ہوں. القرآن مع علی وعلی مع القرآن. آپ گواہی دیں گے میں ہر آیت کے ساتھ اس حدیث کو دہراتا گیا. القرآن مع علی وعلی مع القرآن. اب جتنا قرآن پاک ہے اتنا ہی علی پاک ہے. علی کیا ہے جی؟ اللہ کی نشانی. میرا نبی کیا ہے؟ اللہ کی نشانی. جب 16 رجب کعبے سے نکلے تو حالت کیا تھی؟ نبی کے ہاتھوں پر علی تھے. پھر 10 محرم حسین کے ہاتھوں پہ اصغر تھا. حسین بھی اللہ کی نشانی، اصغر بھی اللہ کی نشانی. الحسین منی وانا من الحسین. حسین اپنے زمانے کا محمد، اصغر اپنے زمانے کا علی. تمثیل میں عصمت کی کلی کون کہے گا؟ اصغر کو ولی ابن ولی کون کہے گا؟ اس واسطے کھایا ہے تیر حرمل کو ہنس کر، میدان میں رویا تو علی کون کہے گا؟ اللہ ہر ماں کی گود کو آباد رکھے. مجھ سے لے کے وہ آخری مومن تک جتنے بیٹوں کے متمنی ہیں اللہ علی اصغر کے صدقے میں بیٹے عطا فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. اللہ سہیل سیدی کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. باری الہ آل محمد تیری نشانیاں تھے، کیا کیا امت نے ان کے ساتھ؟ عزیزان محترم، یہ جو پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میں منت کر کے ایک بات کہنے لگا ہوں. جتنی دیر میں علی اصغر کے مسائل پڑھوں، اگر کسی کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہے تو خدا را اسے زمین پر لٹا دے، کیونکہ جب اصغر کے مسائل پڑھیں جائیں گے تو اصغر کی ماں آ جائے گی. کہیں ایسا نہ ہو بی بی بیان کر کے کہے تیرا دودھ پی رہا ہے میرا حرمل نے مار دیا.
پہلی بات تو یہ کہ علی اصغر کی حیات طیبہ 6 مہینے، 6 مہینے کے بچے کا وزن کتنا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 کلو ہوگا، یہی ہے نا؟ حرمل نے جو تیر مارا اس تیر کا وزن 10 کلو تھا، 10 کلو۔ دوسری بات، اس حرام زادے نے جو تیر مارا وہ میدان جنگ میں انسانوں کو نہیں مارا جاتا تھا، وہ تب مارا جاتا تھا جب مارنے والے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ تیر مقتول کے جسم کا کچھ حصہ ساتھ لے جائے، یا پھر میدان جنگ میں جانوروں کو نہیں چاہیے لاپے نا جان کرنا، میرے سر پہ قرآن رکھو، میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک اپنی بات کا ضامن کیمرہ ہے میرے سامنے، یہ میدان جنگ میں صرف جانور کو نہیں ہاتھی کو مارا جاتا تھا۔ 3 نوک والا تیر میدان جنگ میں ہاتھی کو مارا جاتا تھا۔ 7 تیر رکھے حرمل نے تو کچھ۔ زیادہ جلدی نہ کروں تاکہ اصغر کی ماں ناراض نہ ہو۔ کوئی بھی ماں یوں بیٹا اٹھا کے نہیں دیتی جیسے اصغر کی ماں نے دیا۔ محرم شروع ہونے سے پہلے جو آخری اتوار گزرا نا، اس اتوار کو میں نے یہ روایت پڑھی۔ مجھے میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میرا سینہ پھٹ جائے اور میرا دل نکل جائے جو روایت میں نے کتاب سے پڑھی۔ پوری روایت نہیں پڑھوں گا، صرف ایک جملہ پڑھوں گا۔ صاحب کتاب کہتا ہے کہ بندے پہ جتنی بھی مشکل آ جائے نا، بندے کو کوئی اور رشتہ یاد آئے نا، یہ ماں ضرور یاد آتی ہے۔ صاحب کتاب کہتا ہے اکبر کی لاش اٹھائی، سید کو ماں یاد نہیں آئی۔ غازی کے بازو اٹھائے، سید نے ماں کو نہیں بولا۔ یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں نا جن کی ماں دنیا سے چلی گئی، اللہ کرے ماں کسی کا نہ مرے جی، لیکن جن کی ماں دنیا سے چلی گئی ہے وہ میری بات کی تائید کرنا۔ کوئی مشکل وقت سے جائے ماں یاد آتی ہے نا، یقیناً آپ کے پوتے بھی اب ہوں گے، یقیناً آپ کی اولاد بڑی بڑی ہوگی۔ بزرگوں آپ اہل سنت ہیں، میری بات کی گواہی دیجیے گا، آپ کی اولاد بھی بڑی بڑی ہوگی، لیکن کوئی پریشانی آ جائے ماں یاد آتی ہے نا۔ صاحب کتاب کہتا اکبر کی لاش اٹھائی، سید کو ماں یاد نہیں آئی۔ غازی کے بازو اٹھائے، ماں کو نہیں بلایا۔ قاسم کے ٹکڑے اکٹھے کیے، ماں کو نہیں بلایا۔ صاحب کتاب کہتے ہیں اللہ جانے کیا ہوا جب اصغر کی قبر برابر کر کے اٹھانا، ذوالفقار کا سہارا لے کے کھڑے ہوئے، دونوں ہاتھ پہلو پر رکھے، مدینے کی طرف منہ کر کے فرمایا اماں میں تھک گیا، اماں مجھے پیاس بڑی لگی ہے، اماں تیرا حسین۔ اللہ جانے کتنی مشکل۔ آن و محمد کی لاشوں سے جب واپس پلٹے نا حضرت عباس، یعنی آن و محمد کی شہادت، اصغر کی شہادت سے پہلے عباس کو بھیجا کیوں تھا؟ جب آن و محمد گئے نا میدان، اب بی بی میرے مولا کے ذہن میں تھا کہ ہاجرہ کا ایک اسماعیل تھا، گردن پہ نشان چھری کا دیکھا، 6 ماہ بعد مر گئی۔ میرے مولا عالیہ کے خیمے میں آ گئے، آمنے سامنے بیٹھ گئے، بھائی کے چہرے کی تلاوت کر رہی تھی بہن۔ آن و محمد زین سے گرے نا، آواز دی ماموں ہمارا آخری سلام۔ اب سید نے سوچا کہ میں اپنی زبان سے بہن کو بیٹوں کی موت نہ سناؤں، میں جاؤں لاشیں اٹھا کے لے آؤں، میری بہن اپنی آنکھوں سے بیٹوں کی لاشیں دیکھے، مجھے نہ بتانا پڑے کہ تیری چوڑی ماری